693 اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 118 سے 122 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو ہم نے پہلے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور ہم نے صرف یہودیوں پر۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہودیوں پر وہ چیزیں حرام کی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سورہ انعام میں آیت وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، اور ہم نے یہودیوں پر ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، میں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دے کر ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی بغاوت و معصیت کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، جس کی سزا میں وہ چیزیں ان پر حرام ہوئی، جیسا کہ آیت فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دی، میں ارشاد فرمایا گیا۔ نوٹ، اس آیت کی تفسیر سورہ نساء آیت نمبر 160 اور سورہ انعام آیت نمبر 146 میں گزر چکی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ ترجمہ، پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے، پھر اس کے بعد توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم ان ربک، پھر بے شک تمہارا رب۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اسلام میں داخل ہونے اور گناہ گاروں کو گناہ چھوڑنے اور ان سے توبہ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس آیت سے مقصود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و مغفرت کی وسعت کا بیان ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ نادانی سے کفر و معصیت کا ارتکاب کر بیٹھیں پھر ان سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنی توبہ پر قائم رہ کر اپنے اعمال درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ترجمہ، بے شک ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک یا ایک پیشوا، اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، اور وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوگا۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 9 اوصاف حمیدہ بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام اچھی خصلتوں اور پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ نمبر 3، دین اسلام پر قائم تھے۔ نمبر 4، مشرک نہ تھے۔ کفار قریش اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر خیال کرتے تھے، اس میں ان کفار کے اس نظریے کا رد ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے احسانات پر شکر کرنے والے تھے۔ نمبر 6،
اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت و خلت کے لیے منتخب فرما لیا تھا۔ نمبر 7، انہیں سیدھے راستے یعنی دین اسلام کی طرف ہدایت دی تھی۔ نمبر 8، دنیا میں بھی انہیں بھلائی دی گئی، اس سے مراد رسالت، اموال، اولاد، اچھی تعریف اور قبولیت عامہ ہے کہ تمام ادیان والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور عرب کے مشرکین سب ان کی عظمت بیان کرتے اور ان سے محبت رکھتے ہیں۔ نمبر 9، آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔